میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. وہ آنسو آگ ہیں، آگ. ایسی ماؤں کے آنسو آگ بن کے جلا دیتے ہیں سب کچھ. بھائیو، یہ رشتوں کی قدر دین سکھاتا ہے. یہ اخلاق ہیں، اخلاق. یہ بہت جوہد سے آتے ہیں، بہت جوہد سے. ہمارے یہاں پتہ کیا رواج ہے؟ وظیفے پڑھنے کا، لمبے لمبے ذکر کرنے کا، مراقبے کرنے کا، تلاوت کرنے کا. نفل یہ کرو کرو، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، کہیں کوئی غلط مطلب نہ لے لے. عبادت تو مطلوب ہے، پر یہ بنیاد ہے. کبھی چھت کا بھی تو فکر کیا کرو. وہ چھت بھی تو ڈالو کہ میرا بول بھی میٹھا ہو، مجھے معاف کرنا بھی آ جائے، مجھے جھکنا بھی آ جائے، مجھے گالی کے بدلے میں دعا دینا آ جائے، مجھے غیبت کے بدلے میں تعریف کرنا آ جائے. یہ بھی تو سیکھنا ہے. اس کے بغیر دین دنیا میں عام نہیں ہو سکتا. تبلیغ کا چوتھا نمبر سب سے مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا. بھائیو ہمارے نبی نے نمازیں لمبی پڑھی، اللہ نے روک دیا، کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھ کے تیرے پاؤں پھٹ جائیں. ہمارے نبی نے تبلیغ کا غم زیادہ کیا تو اللہ نے روک دیا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کر کفر کا کہ تو اپنی جان گنوا بیٹھے. ہمارے نبی نے مال لگایا ٹھوک کے کہ خود بھی فقیر ہو کے بیٹھ گئے تو پھر اللہ نے منع کیا، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اتنا خرچ نہ کر کے تو خود وہ محتاج ہو کے بیٹھ جائے. سخاوت حد لگائی، نماز حد لگائی، تبلیغ حد لگائی. اور جب ہمارے امام نے اخلاق میں بلندی دکھائی تو اللہ نے تعریف فرمائی، نون والقلم ما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. میرے محبوب مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، شاباش تیرے اخلاق بڑے زوردار، تیرے اخلاق بڑے زوردار ہیں. ہاں بھائیو یہ میٹھا بول بڑی طاقت ہے. بتا دوں، ساری زندگی کے روزے دار، ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. میرے نبی نے فرمایا ایک شخص ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، سویا بھی نہیں، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، صرف عید کے 2 روزے چھوڑے، اتنا بڑا عمل لے کے آنے والے پر بھی اچھے اخلاق والے کا درجہ بڑا ہوگا. تو ساری دنیا میں دعوت کو چلانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے بس، ایک اللہ پر یقین، ایک اچھے اخلاق. دنیا کھچ کے چلی آئے گی، اڑ کے آئیں گے، کھچ کے آئیں گے، چل کے آئیں گے، رینگ کر آئیں گے، مرتے مرتے آئیں گے اگر اخلاق کی خوشبو پھیل گئی. بوئے گل رہ گئی بیرون چمن راز چمن، پھولوں میں خوشبو ہو تو خود بخود کشش پیدا ہوتی ہے. ہمارے پاس کاغذ کی تبلیغ ہے، کاغذ کا مدرسہ ہے، کاغذ کا ذکر و اصلاح ہے، یہ سب کاغذی پھول ہیں. ان میں جان اس وقت پڑے گی جب ان میں اخلاق کا پانی آئے گا، اخلاق کا رنگ آئے گا. درگزر، تواضع، مسکنت، عاجزی، جھک جانا. مکے والوں کو تلوار فتح نہ کر سکی، مکے والوں کو بدر کا معجزہ فتح نہ کر سکا، مکے والوں کو فرشتوں کا دیکھنا فتح نہ کر سکا. چاند 2 ٹکڑے ہوا، مکے والوں نے کلمہ نہ پڑھا. چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، مکے والے ایمان نہ لائے. پتھروں میں سے سبحان اللہ کی آوازیں سنی اور وہ ایمان نہ لائے. اور بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا اور کلمہ نہیں پڑھا. خندق میں فرشتوں کو اترتے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا. 10,000 کا لشکر، چمکتی تلواریں دیکھی، کلمہ نہیں پڑھا. اور جب میرے نبی نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جاؤ میں نے معاف کیا، تو سارے بت ٹوٹ کے قدموں میں آ گرے کہ اتنے بڑے اخلاق نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیو دعائیں لو. ہمارے نبی جنت میں گئے، وہاں آپ نے تلاوت کی آواز سنی تو ہم نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو کہا یہ نعمان بن حارثہ یا حارثہ بن نعمان ہے، وہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں جنت میں تلاوت کیسے؟
کہا جی ماں کا خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے ساری جنت میں آواز آتی ہے۔ کیسے خدمت کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کو تیل لگاتے، ماں کی کنگھی کرتے، ماں کی جوئیں نکالتے، روٹی پکاتے، سالن پکاتے، اور پھر خود اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ بیوی سے کام نہیں لیتے تھے، خود کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کسائی میرا ساتھی کیسے؟ کسائی سمجھتے نا گوشت بیچنے والا، گوشت بیچنا۔ ادھر تو گوشت بیچنا بڑا کام بن گیا نا، بڑا کاروباری ہے۔ ہمارے یہاں تو کسائی ہے نا، بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے ایسے کر کے۔ ہے موسیٰ علیہ السلام گئے کہ یہ کون میرا ساتھی بن گیا جنت میں؟ کسائی۔ دیکھا تو ایک بیٹھا ہوا اپنا گوشت بیچ رہا ہے، تول رہا ہے، شام ہوئی تو تھیلے میں گوشت ڈالا، کندھے پہ لٹکا کے گھر چل دیا۔ یہ بھی پیچھے ہو گئے، دروازے تک پہنچے، وہ اندر یہ بھائی میں بھی اندر آ جاؤں گا، آ جاؤ۔ نہیں پہچانا موسیٰ ہے۔ اس نے جا کے ہانڈی چڑھائی، گوشت پکایا، آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن پکایا، ٹرے میں سجایا۔ ایک بوڑھی عورت ایسے گری پڑی تھی، اس کو اٹھا کے کندھے کا سہارا دیا، ایک ہاتھ سے روٹی کھلاتا رہا۔ جب اس نے سر ہلایا تو اس کا منہ صاف کر کے اس کو لٹایا، وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے، میں صبح اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کی کرتا ہوں، پھر اوروں کی کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے، ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں تو میری ماں کی خدمت کر، مجھے فرصت نہیں۔ دودھ میں نے پیا، خدمت وہ کرے۔ پیشاب میرے دھوئے گئے، خدمت میری بیوی کرے۔ پخانے میرے دھوئے گئے، خدمت میری بیوی کرے۔ میری بیوی کے ذمے نہیں، میرے ذمے ہے۔ وہ کرے اس کا احسان ہے، وہ نہ کرے تو اس کے ذمے نہیں ہے۔ لوگوں نے گھر اجاڑ کے رکھ دیے اس جہالت کی وجہ سے کہ اپنی بیویوں پہ مسلط کیا۔ پاگل، مسلط تو تیرے اوپر اللہ نے کیا ہے، تو نے اس کی چھاتی کو 2 سال نوچا ہے، تیرے اس نے پیشاب پخانے دھوئے ہیں۔ حضرت ہے ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو حج کرا دیا ہے، کندھے پہ بٹھا کے مینا، عرفات، مزدلفہ، طواف زیارت، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ میرے نبی نے کہا ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ایک گھونٹ کتنے سال پیا؟ 2 سال۔ کتنے گھونٹ پیا کوئی گنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کیا کہہ رہی تھی؟ ماں جو ہوئی، ماں تو ماں ہوتی ہے، جب اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ ہاں بھائیو محبتیں مفقود ہو گئیں۔ جو کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے کہتے ہیں جو کوئی ذکر بتائیں، جو کوئی وظیفہ بتائیں، میں کہتا ہوں اپنے اخلاق بناؤ، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ تو گالی دینے والے کو دعا دے سکے، تو غیبت کرنے والے کی تعریف کر سکے، تو برائی کرنے والے کی اچھائی کر سکے، تو توڑنے والے سے جوڑ سکے، تو زیادتی کرنے والے کو معاف کر سکے۔ اور اس کے پیچھے میرا نبی کہہ رہا میں گارنٹر ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ رشتوں کی ایک قدر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، عورت ہر روپ میں، ماں ہے تو یہ بتا رہا ہوں، بیٹی ہے تو کہا 3 بیٹیاں جس کو دیں اور اس نے ان کی شادی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ ایک عورت کا اللہ بھلا کرے، وہ کہنے کی جس کی 2 ہوں تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کر دے اس کے لیے بھی یہی ہے، وہ جنت کا ساتھی۔ ایک عورت کا اللہ بھلا کرے، وہ کہنے لگی جس کی 1 ہو وہ کیا کرے، تو آپ نے کہا جس کی 1 ہے اور اس نے اس کی شادی کر دی تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسا ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے یہ فضیلت نہیں، 1 بیٹی کی شادی کرے جنت کا ساتھ ہے۔ بیٹی کوئی نہیں، بہنیں ہیں تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی اس نے ان کی خدمت کی، سر پہ باپ کی طرح ہاتھ رکھا، شادی کی، شادی کے بعد بھی حال پوچھتا رہا اور مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں، اخلاق ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہے، بھائی بھائی سے سلام دعا کوئی نہیں ہے۔ اتنی سی بات پہ ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سلام دعا ختم ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، سلام ختم ہے۔ سو بھائیو